نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحمد لله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعہ مبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، کسی بھی زندہ یا وفات شدہ صاحب مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا کبیرہ گناہ اور وہ شخص جہنم کا مستحق ہے۔ قسط نمبر 3، اور یہ سلسلہ کی آج آخری قسط ہوگی۔ حضرت سیدنا بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أسلمت۔ ایک عربی اور دیہات کا رہنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ۔ کیا نعرہ لگاتا ہے؟ یا رسول اللہ۔ صحابہ و اہل بیت کی زبانوں پر ہر وقت یہ نعرہ جاری و ساری ہوتا ہے، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت عرض کی، قد اسلمت، میں اسلام لا چکا۔ یعنی یہ مسلمان تھے جب یہ بات عرض کرنے ہیں، تو پھر آئے کیا کرنے ہیں؟ عرض کیا، آپ مجھے کوئی ایسا کام کر دکھائیں جس کی وجہ سے میرا ایمان اور یقین مزید پختہ اور بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔
کوئی ایسا کام. فقال ما الذي تريد. سرکار نے فرمایا کہ یہ کہنا کہ کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں جس سے میرا یقین بڑھ جائے، ایمان مضبوط ہو جائے. سبحان اللہ. فرمایا ما الذي تريد، تو خود ہی اظہار کر تو کیا دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے بندے کا مختار ہونا، سبحان اللہ. ہر چیز پہ قدرت رکھنا. تبھی تو فرمایا ہے ما الذي تريد، تو خود کہہ دے تو کیا دیکھنا چاہتا ہے. میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں. جس چیز سے، جس کام سے تیرا مقصود تجھے حاصل ہو جائے تو مجھے بتا، میں کر کے دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. قال تلك الشجرة أن تأتيك. اس نے عرض کی اگر میرے دل کی پوچھنی ہے تو میرا یہ دل کرتا ہے وہ جو سامنے درخت ہے نا اس کو بلائیں. سبحان اللہ. مجھے تو سکون اور ایمان میں تازگی، فرحت اور یقین کا پختہ ہونا جو ہے وہ اس طرح ہوگا. ادعو تلک الشجرہ، وہ جو درخت کھڑا ہے یا رسول اللہ آپ اس کو کہیں وہ چل کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے. سبحان اللہ. قال اذهب فادعوها. فرمایا پھر یہ کام تو خود آپ ہی کر لیں. کتنی بڑی ایک اس وقت ایک عجیب منظر ہوگا. اس کے دل میں ہے کہ بھلا درخت چلے اور کسی کی بات مانے، یہ ناممکن بات ہے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلائیں درخت آپ کے پاس آئے. دیکھیں حدیث کے جملے ہیں ان تأتیک، کہ وہ درخت چل کے آپ کی بارگاہ میں آئے. تأتیک کا آپ کے پاس آئے. سرکار نے فرمایا کہ اس طرح کر، اذهب چلا جا. فرمایا تو چلا جا. فادعوها، اس درخت کو جا کے کہے تجھے تاجدار مدینہ یاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے جیسا ایک بندہ اب درخت کو کہے گا کہ تجھے سرکار بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. فأتاها الأعرابي، تو عربی چلا، وہ شخص، وہ سائل اس درخت کے پاس پہنچا تو اس کو جا کے کہا کہ تجھے تاجدار مدینہ یاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کس سے کلام ہو رہا ہے؟ درخت سے. درخت تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اپنے فیصل آباد کے اس علاقہ مانا والا میں بھی ہیں کہ نہیں؟ ہیں. جب جمعہ سے فارغ ہونا تو یہ کام آپ بھی کر کے دیکھ لینا کہ بھلا درخت بھی کسی کی سنتے ہیں. بتائیں آپ. اور یہ کون سنانے جا رہا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور آپ کا غلام اور آپ کا ادنا سا خادم اور نوکر. اندازہ لگا سرور دو جہاں کی تو بات ہی کچھ اور ہے. سبحان اللہ. حدیث بتا رہی ہے کہ آرابی نے درخت کو کہا، سرکار کے نوکر نے درخت کو کہا کہ تجھے سرکار یاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یاد فرما رہے ہیں. اب اگر تو درخت اس کی نہ مانے پھر تو یہ دعویٰ ٹھیک ہوگا کہ میں آپ اور صحابہ، یعنی میں آپ اور سرکار کے گھر کے نوکر کے برابر ہیں. پھر تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری درخت نہیں سنتے، نہ وہ اپنی بات مانتے. اگر یہ ابھی جا رہا ہے، میں وہ اگلے حدیث کے جملے پڑھنے لگا.
اگر اس سرکار کے نوکر نے جب درخت کو کہا تجھے سرور جو جہاں یاد فرما رہے ہیں، درخت اس کی بات نہ مانے اور سرکار کی بارگاہ میں نہ آئے، پھر تو یہ کہنا ٹھیک ہو سکتا ہے بالفرض کہ میں آپ اور سرکار کے دربار کے نوکر کے برابر ہوتے ہیں، پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے۔ اور اگر درخت ان کی بات مان لے اور پھر ساری جڑوں کو زمین سے اکھیڑ کے زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جائے تو کم از کم کیا؟ کم از کم اتنا ضرور ماننا پڑے گا حدیث کے درس کی روشنی میں اور آپ اور ساری دنیا کے لوگ اور رسول اللہ کے گھر کے نوکر اور خادم کے برابر نہیں ہیں۔ بے شک یہی بات بنے گی کہ نہیں بنے؟ بے شک سرکار کی بارگاہ کے نوکر اور میں اور آپ اور عرب و عجم کے مفتی یہ سرکار کے نوکر کے برابر ہو سکتے نہیں۔ اندازہ لگائیں، عربی چلا، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، میں نے اس پر کلام کرنا ہے جو آپ کو سمجھایا ہے۔ فَأَتَاهَا الْأَعْرَابِيُّ، وہ شخص درخت کے پاس پہنچا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں۔ کس کو کہا جائے؟ درخت کو۔ فَمَالَتْ عَلَى جَانِبٍ مِّن جَوَانِبِهَا فَقَطَعَتْ عُرُوقُهَا ثُمَّ مَالَتْ عَلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ فَقَطَعَتْ عُرُوقُهَا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله۔ عربی کا ترجمہ نے جا کے کہا سرکار یاد فرما رہے۔ عربی نے کہا میں نے دیکھا درخت نہ جہاں کھڑا تھا پہلے اس طرف جھکا، یہ میرے ہاتھ سے اشارہ سمجھے، یوں کھڑا تھا، میں نے کہا سرکار بلا رہے ہیں، کہہ رہے کہ وہ اس طرف جھکا، پھر میں نے دیکھا وہ اس طرف جھکا، پھر میں نے دیکھا وہ آگے کو جھکا، پھر میں نے دیکھا وہ حتیٰ کہ اس کی، کیونکہ ہر درخت کے نیچے جڑیں اس کی بنیادیں دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ عربی کے حدیث میں جملے ہیں، کہتا ہے حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری جڑوں کو زمین سے اکھیڑ دیا، زمین سے اس لیے ادھر ادھر مائل ہو رہا ہے تاکہ سرکار کا حکم ہے، سرکار کا نوکر آیا ہوا ہے، حکم کی بجائے میں لانی ہے کہیں کوئی ایک چھوٹی سی بھی میری جڑ یہاں رہ نہ جائے، سب کا سب سرکار کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ اور پھر عربی کہتا ہے میں نے دیکھا درخت زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، درخت زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب سرور دو جہاں کی بارگاہ قدسیہ میں آ جاتا ہے فقالت الشجرہ، یہ لفظ شجرہ میں نے خود پڑھا ہے کیونکہ یہاں حیا زمین شجر کی طرف جا رہی ہے، اس درخت نے عرض کی، اس درخت نے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا درخت پڑھ رہا ہے؟ درود و سلام۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ درود و سلام۔ سرور دو جہاں کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فقال العرابی حسبی حسبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس مجھے کافی ہے، بس مجھے کافی ہے، میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، میں جو دیکھنے آیا تھا میں نے دیکھ لیا، اب میرے کو جملے حدیث بھی باقی ہے کہ اگر درخت نہ مانتا، یاد ہے نا جملے، پھر آج کوئی بھی مولوی مفتی شیخ الحدیث کوئی چیز بھی یہ دعویٰ کرنے میں شاید کامیاب ہو جاتا کہ میں اور سرکار کے نوکر برابر ہیں، لیکن درخت نے نوکر کی بات مانی،
سرور دو جہاں کے خادم کی بات مانی ہے، نوکر کی بات مانی ہے۔ اندازہ لگائیں سرکار دو جہاں کی برابری تو دور کی بات ہے، آپ کی تو شان مالک نے یہ بنائی ہے، آپ کے گھر کے نوکر کی برابری بھی کائنات کا کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی مولوی سر پھرے کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو کہنا کہ پھر بلائیں آپ بھی کوئی درخت، سرکار کے نوکروں نے بلایا، بے شک درخت چل کے آئے، درخت چل کے آیا۔ جس ہستی کی بارگاہ کے نوکروں کے برابر کائنات کا کوئی میرے آپ جیسا بشر ہو سکتا نہیں، تو سرور دو جہاں جیسا بھلا کون ہو سکتا ہے؟ جن جیسا تو مالک نے کوئی نبی نہیں پیدا فرمایا۔ اگلی بات، درخت نے صلاۃ و سلام پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت کو کس نے بتایا تھا یہ اللہ کا نبی ہے؟ درختوں کو پتہ معرفت ہوتی ہے؟ درخت کے اندر کوئی علم ہوتا ہے جس سے وہ پہچان لیتا ہے یہ سامنے کون ہے؟ اور زندگی میں پہلی ملاقات ہو رہی، زندگی میں اور یار میں جو یہاں سے چلا مدینہ منورہ، وہاں مجھے کچھ عربیوں سے میری ملاقات ہوئی، اب ان کو کیا پتا یہ کون ہے؟ ان کو پتا چلے گا یہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کا منصب کیا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے؟ جب تک میں خود نہیں بتاؤں گا تو اس کو پتا نہیں چلے گا۔ تو یہاں بھی تو یہی نظام ہے، وہ انسان میرے سامنے آئے، مجھے نہ پتا چلے یہ کون ہے، ان کو نہ پتا چلے میں کون ہوں، اور درخت کے سامنے مصطفیٰ قائم ہے تو درخت کو پتا چل جائے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ نے درختوں کو بھی معرفت عطا فرما دی تھی، جن کا سامنا مصطفیٰ کریم سے ہو جاتا، آپ کے چہرے کے فیضان سے، آپ کے جسم وجود کی برکت سے ان درختوں میں شعور، علم، معرفت اور قوت ناطقہ، بولنے والی طاقت، اور وہ بھی پتہ ہے کس زبان میں، عربی زبان میں کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ 8 سال لگانا عالم دین کے کورس میں، اس کے بعد بھی عربی زبان پھر بدی نہیں بول سکتا ہے، تو جب چاہے عربی بولنا شروع کر دے، اللہ یہ کہ کسی بھی اللہ کے کو خاص کرم ہو جائے، کوئی 1000 کے کالے میں سے آجے تو بات ہے علیحدہ، ورنہ پھر بدی عربی وہ بول سکتے۔ اور اس نے پہلی دفعہ سرور دو جہاں کے جسم مقدس کا فیضان سامنے لیا، اور شعور بھی آ گیا، ادراک بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، اور معرفت بھی آ گئی، پتہ بھی چل گیا یہ سارے رسولوں کے سردار میں شریف فرما ہے۔ تبھی تو آج کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فقال الاعرابی حسبی حسبی، یا رسول اللہ بس میرا ایمان مضبوط ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی ہے، میں جس ذات پہ ایمان لایا ہوں واقعی وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کہتا ہے؟ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعی فرجعت، پھر سرکار نے فرمایا درخت جا اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جا، اپنی جگہ پہ جا کے فرجعت۔ عربی کہتا میں دیکھ رہا ہوں جس طرح وہ زمین کو چیرتے ہوئے آیا تھا اسی طرح زمین کو چیرتے ہوئے اس نے واپس آنا شروع کر دیا۔